ذکر الہی رب کریم نے اپنے پاک کلام میں اس کی کثرت سے تاکید فرمائی ہے، حکم فرمایا ہے کہ مجھے کثرت سے یاد کرو اور کثرت سے یاد کرو گے اللہ پاک صاحب سے راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو جائے تو پھر پیچھے کیا رہتا ہے؟ تو رب کو راضی کرنے کا طریقہ، مجرب طریقہ یہی ہے کہ رب کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ پھر میرے دوستو، ہمارے جو اعمال ہیں، جیسے کہ حدیث پاک ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور نیتوں کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے باطن سے ہے۔ تو جیسے اگر باطن صاف ہوگا تو آپ کی سوچ صاف ہوگی، آپ کی نیت درست ہوگی، آپ کے خیالات پاکیزہ ہوں گے، تو اس کے بدلے آپ کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اگر نیت میں فطور ہوگا تو ظاہر ہے پھر اعمال بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو جب نیت کا معاملہ باطن سے ٹھہرا تو باطن کی صفائی بہت ضروری ہے، اور باطن کی صفائی ذکر اللہ سے ہوتی ہے، اور پھر باطن میں جو مین پرزہ ہے آپ کا، وہ آپ کا قلب ہے، اور جب قلب صاف ہوگا، جس کا کام ہے ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرنا، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرنا، یہ قلب اسی لیے ہے، جس کو عرف عام میں لوگ دل کہتے ہیں، لیکن صوفیاء دل کو علیحدہ سمجھتے ہیں اور قلب کو علیحدہ سمجھتے ہیں۔ دل کا کام ہے پمپ کرنا، خون کو پمپ کرنا، خون کو صاف کرنا، جبکہ قلب کا کام ہے اللہ پاک کا ذکر کرنا۔ اور صوفیاء یہ بتاتے ہیں کہ یہ قلب جو ہے دل کی انتہائی قرب میں واقع ہے، اور جب یہ ذکر کرتا ہے تو اس کا اثر آپ کے خون پہ پڑتا ہے۔ جو دل خون صاف کرتا ہے تو اس قلبی ذکر کا، جب آپ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہو تو اس کا اثر آپ کے خون پہ پڑتا ہے، اور خون آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے، تو اس لیے آپ کے جو معاملات ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں۔ تو قلبی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ پھر جب کہ ہم نقشبندی بات کرتے ہیں، لطائف کا ذکر کرتے ہیں اور لطائف کی تلقین کرتے ہیں، اور یہی ہمارے بنیادی اسباق میں سے ہے جو ہمارے 7 لطائف ہیں، اور جب ان پہ توجہ کی جاتی ہے، ان کو جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ مرشد کی صحبت میں آ کر ان کی توجہ سے یہ ذکر جو ہے یہ حرکت میں، یہ لطائف جو ہے حرکت میں آتے ہیں، اور یوں یہ جو معاملہ ہے یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو گویا یہ ایک برتن ہے جس کی صفائی کے لیے جب آپ لطائف کا ذکر کرتے ہو تو یہ برتن صاف ہوتا ہے، اور پھر یہ برتن صاف ہونے کا مطلب ہے آپ کا باطن صاف ہوتا ہے۔ پھر آپ نفی بات کرتے ہو، اور پھر آگے جو آپ بڑھتے ہو ذکر میں تو اس کی زیادہ صفائی ہوتی جاتی ہے، اور جب اس کی صفائی ہوتی ہے تو تمہاری نیتیں اور زیادہ درست ہوتی جاتی ہیں، صاف ہوتی جاتی ہیں، پاک ہوتی جاتی ہیں۔ جب نیت پاک ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے عمل درست ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ایک تو طالب جو مولا ہے، جو طالب اللہ پاک کی محبت اور قرب کا طالب ہے،
ظاہر ہے اس کو یہ منزل بغیر استاد کے نہیں ملتی، جیسا کہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ ایک استاد اور شاگرد کا ایک دائمی رشتہ ہے روز ازل سے، کہ طالب علم سیکھتا ہے اور استاد اس کو سکھاتا ہے۔ جو آج کا طالب علم ہے وہ کل کا استاد ہے۔ طریقت میں بھی جنہوں نے پہلے طالب علم رہے اور پھر جب انہوں نے یہ علم حاصل کیا اور پھر وہ استاد بنے، شیخ طریقت بنے، پیر طریقت بنے اور مسند مشیخیت پہ جلوہ افروز ہوئے، تو انہوں نے آگے یہ سلسلہ جاری کیا اپنی توجہ سے۔ تو استاد کا اور شاگرد کا انتہائی پاکیزہ رشتہ ہے۔ دنیا کا علم ہو، علم ظاہر ہو، اور پھر علم باطن، جسے صوفیاء کے نزدیک جس کا حصول ضروری ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ فرض ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ذکر کی تلقین میرا رب کرتا ہے تو یہ رب کا امر ہے، تو ہم پہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کراتا کون ہے؟ یہ جو استاد ہے، جو شیخ ہے، جو پیر طریقت ہے، وہ کراتا ہے۔ اب استاد کا اور شاگرد کا بھی ایک رشتہ ہے اور بڑا مضبوط رشتہ ہے، اور جس کی بنیاد ادب ہے۔ جتنا مرید اپنے مرشد کا ادب کرے گا، جتنا مرید اپنے مرشد سے عقیدت رکھے گا، اتنا ہی اس کو زیادہ فائدہ نصیب ہوگا، اور وہ مرشد کی توجہ خود بخود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ تو ایک مقناطیس کی مانند ہے، اور جب استعداد بھی ہو، طلب بھی ہو، ظرف بھی ہو، تو پھر تو معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی مرضی کی بات نہیں ہے، یہ مرید خود اپنی جگہ خود بناتا ہے۔ جتنا وہ طلب میں صادق ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کو فیض ملے گا، جتنا ہی وہ مرشد سے عقیدت اور محبت اور ادب رکھے گا، اتنا ہی زیادہ اس کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک فطرتی عمل ہے کہ استاد کو اسی مرید کے ساتھ شفقت ہوتی ہے، اسے پیار ہوتا ہے، جو زیادہ تابعدار ہوتا ہے، جو استاد کا کہنا مانتا ہے۔ تو اگر مرید ذکر کرے اور اپنے شیخ سے عقیدت اور محبت رکھے اور اس کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرے، تو اس کے لیے منزل آسان ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کو اس کا نچوڑ بیان کریں تو وہ یوں ہے کہ اگر مرید مکمل طور پہ مرشد کے حوالے ہو جائے، اپنی مرضی سے دستبردار ہو جائے اور مرشد کے کہنے پہ عمل کرے، اور یقیناً مرشد کامل وہی ہوتا ہے جو مرید کو درست راستہ بتاتا ہے، صحیح سمت میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے شریعت کے راستے پہ چلاتا ہے، اس کو اپنی توجہ سے اس کے باطن میں، اس کے من میں اپنے اللہ پاک کی محبت ڈال دیتا ہے اپنی توجہ سے، جسے آپ فیض کہتے ہو۔ تو یوں جو ہے اس کا کام بہترین چلتا ہے اور مرید ترقی کرتا ہے۔ مقصود پیر تو نہیں ہوتا، پیر ایک رہبر ہے، ایک استاد ہے، ایک شیخ ہے جو راستہ دکھاتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے، کسی بھی استاد کی طرح۔ مقصود تو اللہ پاک کی محبت ہے، مقصود تو اللہ پاک کی محبت ہے، اور جب اللہ پاک کی محبت ہوگی، اللہ پاک کے حبیب کی محبت ہوگی،
پہلے وہ اپنے شیخ سے محبت کرے گا اور پھر وہ فنا فی الشیخ سے فنا فی الرسول کا مرتبے پہ پہنچے گا اور پھر فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچے گا. تو یہ منزلیں ہیں جو وہ طے کرتا ہے اور پھر اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے رویے بدل جاتے ہیں، اس کے عمل بہت اچھے ہو جاتے ہیں، وہ ایک پسندیدہ شخصیت کی صورت میں سامنے آتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے آس پاس رہنے والے لوگ جو اس کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے وہ سارے اس سے عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ بھی ایسا ہی ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رب کریم اس بندے کو یاد کرتا ہے، بندہ رب کا ذکر کرتا ہے تو رب بندے کا ذکر کرتا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ تو فرش پہ لوگوں میں میرا ذکر کر بیٹھ کے تو میں عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کر تیرا ذکر کروں گا. کتنی زبردست بات ہے کہ ذاکر کی شان دیکھو، اللہ پاک کا ذکر کرنے والی کی شان دیکھو، جس کے بارے میں خود رب کریم فرما رہا ہے کہ تو میرا ذکر کر تو میں فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا. تو یہ وہ ناطہ ہے جو جب جڑتا ہے رب کے ساتھ تو پھر اس بندے کا کیا مقام ہوتا ہے، کیا مرتبہ ہوتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو، ذکر کی محفل میں آنا، رب کا ذکر کرنا، یہ دلیل ہے کہ جب رب چاہتا ہے تو توفیق دیتا ہے، اور جب ذکر کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہو تو 70,000 فرشتے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جب تک واپس نہیں آتا، لوٹ کے اپنے گھر نہیں پہنچتا، فرشتے جو ہیں دعا کرتے رہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. لیکن یہ سودا نظر نہیں آتا ہے. دنیا کے سودا نظر آ جاتا ہے لیکن یہ آخرت کا سودا نظر نہیں آتا. یہ کتنی بڑی شان کی بات ہے کہ جب 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہوں، اور پھر ہر قدم پہ آپ کو جو نیکیاں ملتی ہیں، پھر جتنی دیر آپ محفل میں بیٹھتے ہو، پھر آپ اپنے مرشد کی زیارت کرتے ہو. ایک دیدار میں مرشد دا لکھ کروڑا حجاں ہوں. یہ سلطان باہو، یہ جو عارفین کے استاد اور شیخ ہیں، جو سلطان العارفین ہیں، یہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دیدار میں مرشد دا لکھ کروڑا حجاں ہوں. اور اسی کو مولانا روم کیا فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است 100 سالہ طاعت بے ریا. کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے ایک ساتھ اپنے مرشد کا دیدار وہ زیادہ بہتر ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہ کوئی عام آدمی کلام نہیں کر رہا ہے، کوئی عام آدمی یہ بات نہیں کر رہا ہے. یہ کاملین کی میں بات کر رہا ہوں، یہ عارفین کی میں بات کر رہا ہوں، جنہوں نے اپنے رب کو منا لیا، جن سے رب راضی ہوا، جو اللہ کے کامل ولی گزرے، ان کی نچوڑ ہے، ان کی باتیں ہیں یہ. تو پھر جب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دیدار میں نے مرشدہ لکھ کروڑا حجاں ہوں. حج سے بھی بہتر کہہ رہے ہیں. تو میرے دوستو، جو صحبت میں بیٹھنا، اپنے رب کا ذکر کرنا، رب کے گھر میں بیٹھنا، رب کے گھر میں آنا جانا، اس کا آپ احاطہ ہم نہیں کر پاتے کہ رب کریم کتنا نوازتا ہے ایسے بندے کو. اور روز محشر جو مقام ہے کہ وہ جو حدیث پاک ہے
کہ ایک بڑی جماعت بڑی سج دھج کے ساتھ رب کریم کی قربت میں ہوگی، رب کریم کے سائے میں ہوگی، اور انبیاء رش کریں گے اور پوچھیں گے یا اللہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو میرا رب فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرتے تھے، یہ ذاکرین کی جماعت ہے۔ تو آئیے ہم صحیح معنوں میں ذاکر بنے۔ کہنا اور بات ہے لیکن کرنا اور بات ہے۔ ذاکر وہ جو ایک دفعہ اپنے رب کے ساتھ ناطہ جوڑ لیتا ہے، حقیقت میں جب وہ مرشد کی بیعت کرتا ہے، ہاتھ تو اس کا مرشد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن دراصل وہ بیعت رب کے ساتھ کر رہا ہے، مرشد رب نہیں ہے، غلط فہمی میں نہ جائیے گا۔ لیکن کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے، مرشد کا ہاتھ جو اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور پھر ان کا ہاتھ اپنے مرشد کے، تو یہ بات جو یہ سلسلہ جو ہے یہ نبی پاک صاحب الاولاق پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تک جا کر پہنچتا ہے، اور آپ کے ہاتھ پہ اپنے رب کا ہاتھ ہے۔ تو یہ ایک ربط قائم ہو گیا، یہ ایک نسبت قائم ہو گئی، اور اس کے بعد بندہ اس کو مضبوط کرے، اس نسبت کو، اس ربط کو مضبوط کرے اور اپنے رب کا ذکر کرے، رب کی اطاعت کرے، تو یقیناً اس میں ترقی ہوگی۔ اور بظاہر مرشد ایک استاد کی صورت میں موجود ہے، لیکن وہ عقیدت رکھے گا، محبت کرے گا، تو اس کو اتنا زیادہ توجہ بھی ملے گی، اس کو فیض خداوندی بھی ملے گا۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ اصل میں چیز ہے کہ مرید ہونا، اس میں ہم بہت بڑے مغالطے میں رہتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، کہ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ مرید کون ہوتا ہے اور مرید کسے کہتے ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اگر وہ آدمی پورے کر لے تو سمجھو کہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس کے معاملات آنے والے وہ انتہائی آسان ہو جاتے ہیں، بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا بڑا مشکل ہے یہ کام، ارادے جن کی مصمم ہو اور یقین جن کا کامل ہو اور طلب جن کی سچی ہو، وہ ضرور منزل پہ پہنچتے ہیں، وہ ضرور منزل پہ پہنچتے ہیں۔ اور پھر جو مرشد سبق دے، جو طریقت کے اسباق کرائے، وہ انتہائی محنت کے ساتھ کرے۔ جیسے ایک بچہ پڑھتا ہے، سکول میں پڑھتا ہے، وہ استاد کا بتایا ہوا سبق یاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو استاد کی شفقت اور محنت سے وہ بچہ جو ہے وہ بھی نام پیدا کرتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور پوری مرید کی بھی حالت یہی ہے کہ جب وہ اپنے مرشد کی بات مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو حقیقت میں مرشد اس کو کون سا راستہ بتاتا ہے؟ جو اللہ اور رسول کا راستہ ہے، جو اللہ اور رسول والی سوچ ہے وہ اس کو منتقل کرتا ہے، اللہ والی سوچ منتقل کرتا ہے، رسول اللہ والی سوچ منتقل کرتا ہے۔ اور مرید کا کام ہے کہ عمل کرنا، انتہائی احتیاط کے ساتھ چلنا، محتاط ہو کے چلنا، کیونکہ یہ معاملہ بڑا نازک ہے، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ محبت الہی کی بات ہے۔ تو معاملہ کیونکہ رب کے ساتھ ہے، کسی دنیا کے والے کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر بڑا نازک بھی ہے، اور منزل آسان ہو جاتی ہے اگر آدمی مرشد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ اگر وہ اپنی مرضی کو زندہ رکھے، میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ مرید اس لیے ہوتا ہے کہ وہ غافل ہے، وہ شریعت کے تقاضے پورے نہیں کر رہا،
وہ احکامات خداوندی پہ کما حقہ عمل نہیں کر رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ڈنڈی مارتا ہے، سنتوں کی پیروی نہیں کرتا ہے، تو یہ احساس اسے احساس زیاں، احساس ندامت اس میں ہوتا ہے، جو اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ کسی شیخ کامل کی صحبت اختیار کرے اور اپنے معاملات درست کرے۔ اس کے جو اندر کے معاملات ٹھیک نہیں رہے، اس کا باطن جو ہے وہ صاف نہیں رہا، دھندلا گیا ہے، زنگ آلودہ ہو گیا، اس کو زنگ لگ گیا ہے، اس کے قلب کو زنگ لگ گیا ہے، اس کی اسے صفائی چاہیے۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، اور ذکر اس کو فرصت سے ملتا ہے، تو وہ گویا اپنے معاملات درست کرنے کے لیے اپنے معمولات اور معاملات، دو چیزیں میں بیان کرتا ہوتا ہوں، معمولات اور معاملات، ان کو درست کرنے کے لیے اور شریعت پہ پوری طریقے سے گامزن ہونے کے لیے وہ مرشد کے در پہ آتا ہے۔ اور پھر اگر وہ یہاں آ کر یہ معاملات درست نہ کرے تو پھر وہ فائدہ تو نہ ہوا اس کو۔ پہلے وہ شریعت میں غافل تھا، اور اب وہ طریقت میں آ کر بھی اگر غافل ہی رہے، مرشد کی بات نہ مانے، تو پھر بھی بات تو وہیں جا ٹھہری، وہ کامیاب تو نہیں ہو سکتا۔ پہلے شریعت کا مجرم تھا، اب طریقت کا مجرم ہو گیا اگر مرشد کی بات نہیں مانتا۔ اور یقیناً مرشد جو ہے وہ کوئی دنیا کی بات نہیں کرتا، یا اس مرید سے کوئی لالچ نہیں رکھتا۔ جو لالچ رکھتا ہے مرشد، وہ شیخ نہیں ہوتا۔ اس کا وہ للہ فی اللہ، وہ خدمت کرتا ہے، لوگوں کو رب کے راستے پہ لگاتا ہے، اور ذکر کے ذریعے رب کے ساتھ اس بندے کو ملاتا ہے۔ یہ شیخ کا کام ہے۔ تو مرید کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی پہ نہ چلے، پھر شیخ کی مرضی پہ چلے۔ بیعت کے بعد جب اس نسبت قائم ہو جاتی ہے تو پھر شیخ کی بات مانے، اور پھر اپنی جو سے اس راستے میں جو مشکلات درپیش ہوں ان کا ذکر اپنے مرشد سے کرے۔ کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو اس کا ذکر اپنے مرشد سے کرے۔ تو گویا ہر معاملے میں رہنمائی اپنے مرشد سے لے، اور یقیناً جو کامل مرشد ہوگا اس کی رہنمائی درست سمت میں کرے گا۔ تو جب مرید ہونا آ جائے تو پھر منزل مراد تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب مرید ہی صحیح نہ ہو تو پھر منزل بڑی دور ہو جاتی ہے، پھر معاملات ٹھیک نہیں رہتے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ زندگی چند روزہ ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور عبادت جو ہے اطاعت اللہ پاک کے احکامات کی پیروی کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، کامل اتباع کریں، اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ ابھی یہ ایک فرد کی بات ہے، ایک اصلاح کی بات ہے، کہ ایک اپنے معاملات درست کرنے کی بات ہے، اپنے عمل کو درست کرنے کی بات ہے۔ ابھی بات جب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں، میں یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں کہ اس عمل سے جو آپ کو سوچ مل جاتی ہے، وہ سوچ کون سی ہے؟ وہ دانائی والی سوچ ہے۔ آپ کو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ذکر سے، بہت زیادہ، ان گنت، بے شمار، دنیا میں بھی فائدے اور آخرت میں بھی فائدے ہوتے ہیں ذکر اللہ کرنے سے۔ اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے، جو نیت ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب سوچ ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر اس کے عمل، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بہت بڑا خزانہ مل جاتا ہے
اگر یہ سوچ کی تبدیلی آ جائے تو اب بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ تو ایک ذات کی بات ہے، لیکن ہم اسلام ہم ایک اجتماعی ایک معاشرہ جو قائم کرتا ہے اسلام، جو ہمارا دین جو ہمیں سبق دیتا ہے، ہمارا ایک آئین ہے، ہمارا ایک منشور ہے، ہمارا ایک قانون ہے جس کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور جب ہمیں یہ سوچ مل جاتی ہے تو پھر ہمیں اس قانون، اس آئین کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، اور ہم اسی کے تحت پھر اپنی زندگیاں اسی کے سانچے میں ڈال لیتے ہیں۔ اور وہ آئین کیا ہے؟ وہ ہے قرآن۔ وہ آئین کیا ہے؟ وہ ہے حدیث، وہ ہے سنت نبوی۔ جب ہم ان پہ عمل کرنا اپنے اوپر لازم گردان لیتے ہیں، لازم جانتے ہیں، ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے، ہماری سوچ اس معاملے میں پختہ ہو جاتی ہے، تو پھر حقیقت میں ہم جو ہے وہ منزل جو ہے اس پہ پہنچ پاتے ہیں۔ جب ہم ذکر بھی کریں اور وہ سوچ نہ ملے تو پھر کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے، کہیں نہ کہیں تو ملاوٹ ہو گئی ہے۔ ورنہ یہ سوچ ہو اور پھر بندہ کوئی غلط کام کرے، خلاف شرع کام کرے، سنت کے خلاف کام کرے، قرآنی تعلیمات کے خلاف کام کرے، یہ ممکن نہیں ہے اگر سوچ درست ہو گئی ہے تو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو میں سوچ کی بات کر رہا ہوں، جو ذکر کے بدلے آپ کی جو تبدیلی آپ میں آتی ہے، آپ کی قول اور فعل میں تبدیلی آتی ہے، آپ کو آخرت کی اور اپنی پہچان ہوتی ہے کہ میں کون ہوں اور میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میں نے کیا کام کرنا ہے دنیا میں۔ یہ جب سوچ آتی ہے تو پھر آپ کی پہچان کا عمل شروع ہوتا ہے جو خود سے شروع ہوتا ہے، اور جب اپنی پہچان ہوتی ہے تو پھر آپ کو اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے، رب کے حبیب کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ذرا جاگ کے رہیے، ذرا میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ یہ معاملات بڑے نازک ہیں اور بڑے غور طلب بھی ہیں۔ آج ہم اگر ذکر بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، سلوک بھی کرتے ہیں، طریقت سب کچھ اس میں، لیکن جو ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں تضاد ہے، مسلمان کی زندگیوں میں تضاد ہے، وہ قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتے، سنت کو مانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، تو گویا جو مقصد ہے وہ تو فیل ہو گیا۔ مسلمان تو وہ ہے جو کہ قرآن اور سنت پہ عمل کرتا ہے، اور وہی تو آئین ہے ہمارا، وہی تو ایک مسلمان کا آئین ہے جو رب نے اسے دیا ہے، اور وہ ہمارے جب ہم دنیا میں آتے ہیں اور دنیا سے جانے تک، اللہ تک وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایسا پیارا دین ہے، پھر کسی کے بندے کا نہیں بنایا ہوا، رب کا اپنا بنایا ہوا آئین ہے، اور مصطفیٰ کریم لانے والے ہیں اس آئین کو، اور لا کر اس کو عملی نفاذ کر کے دکھایا، وہ اسلامی معاشرہ قائم کر کے دکھایا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ قائم نہیں ہے اسلامی، وہ آئین کے مطابق ہم نہیں چل رہے، ہمارا معاشرہ نہیں چل رہا، ہماری حکومت نہ چل رہی ہے نہ چلا رہی ہے، نہ ہماری سیاست جو ہے وہ دین کے تابع ہے، نہ ہمارے معاملات دین کے تابع ہیں، نہ ہم اس آئین کی پرواہ کر رہے ہیں، نہ ہم قرآن و سنت کی پرواہ کر رہے ہیں، تو کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پھر مسلمانی کہاں ہے بھائی؟ غور طلب بات تو یہ ہے کہ جب مسلمان کے لیے جو قوانین آئے، جو قانون اور آئین آئے، جب اس پہ عمل ہی نہ کرے
تو پھر ذرا سوال کریں اپنے آپ سے اور یہ دیکھیں کہ پھر مسلمانی کہاں ہے۔ آج جو ہمارا المیہ ہے یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان معاملات پہ غور کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے معاملات پہ غور فرمائے کہ کیا جو وہ کہتا ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہے، اگر مسلمانی دعویٰ ہے تو اس پہ عمل پیرا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر بالعموم معاشرے کو دیکھے تو آج جو نظام ہے ہمارے ملک پہ جو مسلط ہے، قانون اور آئین اور نظام، وہ شریعت کتابیں نہیں ہیں، وہ مسلمانی تقاضے پورے نہیں کرتا۔ یہاں پہ نظام جو ہے وہ جمہوریت کا ہے، اور جمہوریت کا خالق کون ہے؟ وہ یہود و نصارہ ہیں، اور وہ یہ نظام انہیں سوٹ کرتا ہے، انہوں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ مسلمان کا آئین مسلمان کے رب نے دیا ہے ان کو، مسلمانوں کے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ ہم وہ نظام چھوڑ کے، وہ قانون چھوڑ کے، ہم نے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، جو دائمی ہمارے دشمن ہیں، جن کا رب کریم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ کتنا بڑا تضاد ہے ہماری زندگیوں میں کہ رب تو فرما رہا ہے کہ یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں، اور ہم ان کا نظام ہم چلا رہے ہیں، اپنے اوپر ان کا نظام لاگو کر رکھا ہے، کافر کا نظام اپنے اوپر لاگو کر رکھا ہے۔ تو اس کی بہت سارے معاملات جو ہے ہماری زندگیاں بگڑ گئی ہیں، ہمارے بہت سارے معاملات بگڑ گئے ہیں، ہم مکمل غلامی میں چلے گئے ہیں۔ کس کی غلامی میں؟ کافر کی غلامی میں۔ جب نظام ان کا ہے تو ہم انہی کے غلام ہیں، تو ہم ان کے غلام ہیں۔ اگر نظام اللہ اور رسول کا ہوگا، اگر نظام قرآن اور سنت کا ہوگا تو ہاں پھر ہم مسلمان ہیں، اور پھر ہم غلام اپنے رب کے ہیں اور رب کے حبیب کے ہیں۔ اگر نظام ہم نے ان کا چھوڑ کر جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان کے نظام کو ہم نے گلے سے لگا لیا اور اس پہ عمل پیرا ہے، تو پھر ہم کس کے غلام ہیں؟ پھر ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ کافر کی۔ کافر آپ پہ مسلط ہو چکا ہے اپنے نظام کے ذریعے۔ اب وہ جو ہے آپ کے ساتھ جنگ، اس نے اپنے پینترے بدل لیے ہیں، وہ ویسے جنگ نہیں کر رہا جو ایک زمانے میں نیزوں، بھالوں اور تلواروں سے جنگیں ہوتی تھی اور ہاتھیوں پہ چڑھ کر لوگ جنگیں لڑا کرتے تھے۔ پھر بعد میں یہ گولی کی ایجاد ہو گئی، یہ بندوق کی ایجاد ہو گئی، پھر میزائل، پھر یہ سب کچھ، یہ ٹینک اور ایٹم بم، یہ سب کچھ اب ان کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ان میں ان کا بھی انہوں نے کہ ایسا نظام انہوں نے وضع کر لیا ہے کہ بغیر لڑے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم پہ مسلط بھی ہو چکے ہیں، ہمیں شکست بھی دے چکے ہیں، ہم پہ حاوی بھی ہو چکے ہیں، اور اپنا نظام بھی ہم پہ لاگو کر چکے ہیں۔ تو ہم تو مغلوب قوم ہیں، ہم تو غلام ہیں، اور ہم تو غلاموں کے غلام ہیں۔ یہ بات ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ بات علماء کو سمجھنی چاہیے، سمجھانی چاہیے۔ میں تو ایک حقیر سا بندہ ہوں، میں تو ایک نالائق سا بندہ ہوں، لیکن مجھے اولیاء کی صحبت میں رہنے سے، ان کی توجہات کے صدقے، ان کی مہربانیوں کے صدقے سے یہ سوچ مجھے ملی۔ بھائی وارث دین کے علماء ہیں، اگر آج آپ کا دین پہ غالب ہے کافر، اب اسلام مغلوب ہے، تو گویا مسلمان مغلوب ہیں، تو یہ کس کا کام ہے ان کو اس دلدل سے نکالنا؟ کس کا کام ہے دین کو واضح کرنا، دین کو بیان کرنا؟ اور جو ہم نے خسارے میں چلے گئے، نقصان میں چلے گئے، اس کا ازالہ کس نے کرنا ہے؟ یہ اہل علم کا کام ہے، اور اہل علم وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں۔
تو ان کا کام ہے کہ قوم کو جگانا، ان کو بیدار کرنا۔ مسجدیں ہمارے مراکز ہیں، یہاں پہ وہ لوگوں کو ان کے ذریعے، مراکز کے ذریعے لوگوں کو جگائیں، انہیں بتائیں کہ ہم کتنی غلطیاں کر چکے ہیں اور ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، انہیں اس غلامی کا احساس دلائیں کہ کافر نے ہمیں ایک ایسا اسلام جو ہے اس نے وضع کر کے ہمیں دیا ہے ابھی، کہ ہمیں وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے نظام کی بات نہ کرو، اور کچھ چیزیں جو ہے اس کے پہ وہ راضی ہے کہ یہ آپ کرتے رہو، اور گویا ہم بھی ان پہ راضی ہو گئے اور علماء بھی ان پہ راضی ہو گئے، اور ہم غلامی میں چلے گئے، ہم غلامی میں چلے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے نظام کی بات نہ کرو، نظام ہمارا چلے گا، اور تم نمازیں پڑھو، تم روزے رکھو، تم حج کرو، تم زکوٰۃ دو، ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں کرو۔ وہ خود آپ کو مسجدیں بنا کر دیتے ہیں، وہ خود آپ کو پیسے دیتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں کہ اب اپنے اس قسم کے بے شک ہزاروں مراکز بھی بنائیں، تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ مسلمان نظام اپنا نہیں لا سکتے، یہ ان کی کنڈیشن ہے، اس لیے انہوں نے یہ سارے جال بچھایا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس جال کے جو مرکزی کردار ہیں وہ UN ہے، وہ آپ کے یہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں، آپ کا یہ IMF ہے، یہ آپ کا FATF ہے، اور بھی جتنے ادارے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ ان کو کون فینانس کرتا ہے؟ ان کو کون پیسے دیتا ہے؟ ان اداروں کو کون چلاتا ہے؟ جمہوریت کو کون چلاتا ہے؟ اس نظام کو کون چلاتا ہے؟ اس پہ پیسہ کون خرچ کرتا ہے؟ کافر، یہود و نصارہ۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو ہم کیوں نہیں پہچان پاتے، کیوں نہیں ہم شناخت کر پاتے کہ یہ کن کے ایجنٹ ہیں؟ یہ لوگ یہ خود کن کے غلام ہیں، اور ہمیں کن کی غلامی میں یہ دینا چاہتے ہیں اور دے رکھا ہے؟ چاہے PDM کی حکومت ہو، چاہے تحریک انصاف کی حکومت ہو، چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی جو ہو پاور میں ہو، وہ ہمیں کس کی غلامی میں، ہمارا سودا انہوں نے کس کے ساتھ کر رکھا ہے؟ کافر کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ۔ جب انہیں کو معاملہ پڑتا ہے تو یہ دوڑتے ہیں انہی کی طرف، ان سے بھیک مانگتے ہیں، تو غلام ہیں، وہ آقا ہیں، وہ پھر اپنی کنڈیشنز پہ، اپنی ٹرمز پہ، اپنے معاہدے کے حساب سے وہ ہمیں دیتے ہیں کہ لو پیسہ، لیکن آپ نظام کی بات نہیں کرو گے، آپ نظام تعلیم اپنی مرضی کا نہیں بنا سکتے، آپ یونیورسٹیز کو، کالجز کو آپ اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، آپ مسجدوں کو اور مدرسوں کو وہ اہمیت نہیں دے سکتے جو اسلام میں ہے۔ انہوں نے عالم دین کا کردار محدود کر دیا گیا ہے، انہیں محبوس کر دیا گیا ہے، مقید کر دیا گیا ہے، انہیں محدود کر دیا گیا مسجد اور مدرسے تک، بس عملی طور پہ آگے نہیں آنا ہے۔ تو خطاوار کون ہے؟ بھائی ہم اسلام میں، دین میں ہمارے محافظ، دین کے محافظ، امہ کے محافظ، ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے راہبر تو ہمارے علماء ہیں، صوفیاء ہیں۔ جب وہ کہیں کہ ہمیں سیاست سے کوئی سروکار نہیں، ہمارا تو کام ہے مدرسے چلانا، ہمارا تو کام ہے کہ آستانے چلانا، پھر اس سے بڑا سیاپا اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی پہلے آزاد قوم بنو، مدینہ کی ریاست قائم کرنے والوں، اپنا آئین، تمہارا آئین قرآن ہے، تمہارا آئین سنت ہے، وہ تم نافذ نہیں کر سکتے ہو۔ تمہارا نظام عدل ہو، نظام معیشت ہو، نظام سیاست ہو، تمہارے ادارے ہوں، جو بھی چلتے ہیں،
وہ جو کافرانہ نظام ہے اس کے تحت چلتے ہیں، اور اس نظام کے جو خالق ہیں وہ کافر ہیں، وہ آپ کو اسی نظام کے تحت رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بدترین غلامی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں۔ علماء جو ہے وہ کردار ادا کریں، وہ جذبہ پیش کریں، رہنمائی کریں قوم کی، رہنمائی کریں امت کی، اور وہ دین وہ پیش کریں جو خادم حسین رضوی نے پیش کیا، جو سوچ اقبال نے پیش کی ہے۔ آج ہمیں ہمارے ہیروز کو کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ اقبالیات کو کیوں نہیں اپنے بچوں کو اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں تعلیم دو؟ تو ان نہج پہ اسلامی جو ہیروز ہیں ان کو پیش کرو۔ تم ہمیں گاندھی پڑھاتے ہو، تم ہمیں عطا ترک پڑھاتے ہو کہ وہ بڑے ہیرو تھے، تم ہمیں سر سید پڑھاتے ہو جو انگریز کا وزیر فخار تھا، جو کہتا تھا کہ انگریزی پڑھو، انگریزی سیکھو، تم بابو بنو گے، تمہیں نوکریاں ملیں گی اور تمہارے چولہے جلیں گے، اور ورنہ یہ انگریز تمہیں مار ڈالیں گے۔ یہ 1857 کی آزادی کتنے علماء نے شہادتیں پیش کی؟ کیا اسی دن کے لیے؟ کیا آج ہم اپنی مرضی سے اپنے بچوں کو اپنا دین بھی نہیں پڑھا سکتے؟ اس پہ بھی پابندیاں ہیں۔ مدرسوں کو بھی اپنی تعویل میں لینے کا قانون پاس کر رکھا ہے اس پچھلی حکومت نے۔ یہ جو ریاست مدینہ بنانے والا جو شیطان خان ہے، کیوں پابندیاں لگاتے ہیں مدرسوں پہ؟ اپنی تعویل میں کیوں لیتے ہیں؟ حالانکہ کچھ بھی نہیں، جو کرنا چاہیے وہ تو مدرسے کر نہیں رہے ہیں۔ مدرسوں میں تو ایسی ایک کھیپ تیار ہونی چاہیے نوجوانوں کی جو رہنمائی کریں درست سمت میں، وہ صحیح صاحب ایمان ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہوں، اور دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے، غیر کے نظام کا جوا گلے سے اٹھا کے پرے پھینکے، اپنا نظام نافذ کرے۔ اس لیے بہت بڑے علمی ہے، لیکن میں چند جملوں میں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ امت کے وارث علماء، دین کے وارث محافظ علماء، پاکستان کے وارث علماء، اور معاشرے میں سدھار کے ذمہ دار علماء، اگر یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی علماء، اور ہمارے ہاں جو نظام ہے اس کو بدلنا چاہیے۔ ہمارے علماء کو قیادت کے لیے سامنے آنا چاہیے۔ ہماری مساجد کو محور بننا چاہیے اس تحریک کا، شریعت کو تخت پہ لانے کے لیے، دین کو تخت پہ لانے کے لیے، اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے مساجد ہمارے مراکز بنے اور دینی سیاست کا گڑھ بنے۔ یہ جمہوری سیاست کی بات نہیں کرتا ہوں، مسلمان کی سیاست دین کے تابع ہے، اس سیاست کا گڑھ ہماری مساجد ہیں، اور علماء یہاں سے آواز بلند کریں۔ علماء، اگلی بات کہ سیاست کام ہی علماء کا ہے۔ جو دین سے دور ہے، ہم مسلمان ہیں، جو شریعت سے دور ہے، جو دین کے عملی پہلوؤں سے دور ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کی سیاست کا تقاضا ہے، دین کو غالب کرنے کے لیے علماء سیاست میں آئیں، انہی کا رول ہے، انہی کا کردار ہے۔ مسجدوں سے آواز بلند کریں شریعت کے نفاذ کے لیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے، اور اس کا جو قائدانہ رول ہے وہ علماء اپنے ہاتھوں میں لیں، خود سامنے آئیں
اور یہ خدا را یہ نہ کہیں کہ سیاست کا ہمارا ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، یہ بڑی غلط بات ہے، یہ ان کو زیب ہی نہیں دیتی۔ اپنے دین کو سمجھو اور پڑھو تو آپ کو بات پتہ چل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئین لائے قرآن کی صورت میں اور اپنی اسوہ حسنہ کی صورت میں، اپنی سنتوں اور حدیث کے ذریعے جو کچھ آپ فرما گئے، کر کے دکھا گئے، اس کے لیے ایک معاشرہ قائم کیا، ایک ملک قائم ہوا، ایک مدینہ کی ریاست قائم کی گئی اور اس میں یہ آئین لاگو کیا گیا۔ آج پاکستان تو ہے اور جس مقصد کے لیے بنا وہ بھی ساری قوم جانتی ہے، لیکن دین لاگو نہیں ہے، اسلام شریعت لاگو نہیں ہے۔ اور مسلط کون ہے؟ جو انگریز کے بدترین غلام ہیں۔ ہمارے عدلیہ کو دیکھ لو، ہمارے سارے اداروں کو دیکھ لو، سارے سیاستدانوں کو دیکھ، ساری پارٹیوں کو دیکھ لو، ان کو منشور دیکھ لو، ان کے منشور کو کھنگال کے دیکھ لو، کہیں شریعت کے نفاذ کی بات ہو، کہیں دین کو غالب لانے کی بات ہو، تو بھائی پھر مسلمانی کسے کہتے ہیں؟ جب قرآن اور سنت کا نفاذ نہیں ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے ملک میں، تو پھر کاہے کی مسلمانی؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں، یہ عوام کا کام ہے۔ اس کے جہاں یہ مجرم ہیں، دین کے مجرم اور کافر کے جو چمچے ہیں، کڑچے ہیں، ان کے اعلی کار ہیں، ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے جو پاکستان پہ مسلط ہے، ان کا محاسبہ کون کر سکتا ہے؟ عوام الناس، مسلمان جمہور۔ عوام باہر نکلے، عوام یہ رول ادا کرے، علماء کو مضبوط کرے، علماء سامنے آئیں، عوام علماء کے ساتھ لگ جائیں اور ایسا بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرے کہ نہ صرف کافر کے دل دہل جائیں بلکہ ان جو آپ کے غلام سیاستدان ہیں، ان سیاستدانوں کے بھی دل دہلیاں دفع ہو جائیں، یہاں سے بھاگ جائیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے ساتھ۔ مجاہدانہ رول جیسے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ادا کیا، جو آپ نے ہمیں سوچ دی، جو اقبال نے ہمیں سوچ دی، جو رومی نے ہمیں سوچ دی، جو غزالی نے ہمیں سوچ دی، ہم اس سوچ کے وارث ہیں، ہم اس پاکستان کے وارث بننا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سے ہم ماہ رمضان ہے، ہم دست بستہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کی حضور بھی عرض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل پھیر دیں، ان کی نیتوں میں تضاد دور کریں، ان کو بصیرت اور مومنانہ بصیرت سے نوازیں، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے نوازیں، اور یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ، یا اللہ ہم پہ رحم فرمائیے، ہم پہ رحم فرمائیے، پاکستان کی مدد فرمائیے، پاکستان کے عوام کی مدد فرمائیے۔ اور یہ جو انہوں نے جو تماشا لگا رکھا ہے، یہ جو فراڈیے، یہ دوسر باز، یہ جو زانی، یہ شرابی، یہ لادین لوگ، یا اللہ ان سے ہماری جان چھڑا، یا اللہ پاک ہماری مدد فرما، یا اللہ غیب سے مدد فرما، یا اللہ ہمیں جرت دے، ہمت دے، یا اللہ ہمیں وہ ولولہ نصیب فرما، یا اللہ وہ قوت نصیب فرما، یا اللہ اسلام کو طاقت دے، اور طاقت جو ہے ہمارے عوام کے ذریعے آئے گی۔ یا اللہ عوام کے دل پھیر دے، ہمارے عوام کے دل پھیر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما۔ باتوں والے اور جو غیر کے نظام کے غلام ہیں، جو غلام ابن غلام ہیں، وہ کبھی عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑے فراڈیے ہیں، یہ بڑے جھوٹے ہیں، ان کا علاج صرف لطر ہے، اور ان کو وہ سزا ملنی چاہیے جو ان کے لیے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت رقت سے اور کتنی دل سے انہوں نے یہ دعا کی تھی
کہ یا اللہ نہ ہکیاں چن چن کے نہ ماری۔ آج ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان سب کو جو فراڈی ہیں، جو قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، جو پورے عوام کو بے وقوف بنا رکھا ہے انہوں نے، جو ہماری بچیوں کو سڑکوں پہ نچاتے ہیں، جو غلط غلیظ کام کرتے ہیں، غلیظ حرکتیں کرتے ہیں، اتنے شیطان ہیں کہ خود قانون کو توڑتے ہیں، قانون کو اپنی جوتی کی نوک پہ لکھتے ہیں، عدلیہ کے احکامات نہیں مانتے، سپریم کورٹ کے احکام نہیں مانتے، جو ہائی کورٹ کے نہیں مانتے ہیں، نیچے جو جوڈیشری ہے ان کی بات نہیں مانتے ہیں، اور دوسروں قوم کو ذمہ دار کو درس دیتے ہیں کہ یہاں پہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ کتنے یہ جھوٹے اور مکار لوگ ہیں، خود تو قانون پہ نہیں چلتے، پوری قوم دیکھتی رہی ہے جو انہوں نے حشر کیا آئین پاکستان کا، جس طریقے سے اسمبلیاں انہوں نے توڑی، جس طریقے سے انہوں نے قانون کا منہ چڑھایا، یہ تھوکتے رہے قانون کے منہ پہ، اور قانون آگے سے ہی کرتا رہا، قانون آگے سے نئی حرکت میں آیا۔ کیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس لیے پاکستان کو یا اللہ اس مصیبت سے نجات دلا، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا یا اللہ وہ مقصد پورا فرما، یا اللہ دین کو اس ملک میں نافذ فرما۔ یا اللہ پاک ہم کمزور ہیں، تو کمزور نہیں، یا اللہ تو طاقت والا ہے، جو چاہے سب کچھ، کون کہے کہ سب کچھ کر سکتا ہے، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ الہی انت مقصودنا و رضاک مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، صلی اللہ تعالی خیر خلق نور ارشاد زندگی فرش محمد والی صحابی اجمعین۔